معزز ناظرین کرام، جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ انتہائی آرام و سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جلدی سے وضو کیا آ کے جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اتنی جلدی میں نماز پڑھے کہ وہ نہ اس کے رکن اچھی طرح ادا کر سکے، نہ اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح ہو، تو یاد رکھیے ایسی نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے جلدی سے نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے سامنے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کو سلام کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کی سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے جا کے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی دوبارہ گئے، جا کے اسی طرح نماز پڑھ کے پھر نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، پھر آپ کو سلام کہا، آپ نے دوبارہ سلام کا جواب دیا اور فرمایا جائیے جا کے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے تو اس طرح انہوں نے 3 دفعہ نماز پڑھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ صحابی کہنے لگے والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مجھے تو اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی، آپ مجھے بتائیے، سکھائیے میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید سے تمہیں جو میسر آئے اسے پڑھو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو اور رکوع بھی کرنا ہے اطمینان کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے نا تو اعتدال کے ساتھ سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر جب سجدہ کرنا ہے نا، سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، تسلی کے ساتھ کرنا ہے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جب پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا ہے نا، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو اس طرح نماز سکھائی، آپ نے ایک ایک چیز انہیں واضح کر کے بتائی اور آپ نے فرمایا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اپنی ساری کی ساری نماز کے اندر ایسے ہی کرنا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے وہ جو صحابی نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن نہ تو وہ رکوع اچھی طرح کر رہے تھے، نہ وہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو رہے تھے، نہ وہ 2 سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھ رہے تھے، جس وجہ سے نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ جائیے جا کے دوبارہ نماز پڑھیے۔ تو عزیزو، ہمارے بھی بعض ساتھی انجانے کے اندر، لا علمی کے اندر بس اوقات نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن نہ تو وہ تسلی سے رکوع کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خاص طور پہ 2 سجدوں کے درمیان اکثر لوگ جو ہیں وہ سیدھے سے بیٹھتے نہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، پہلے سجدے سے سیدھا تسلی کے ساتھ بیٹھنا اور ساتھ میں دعا بھی پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان، تسلی اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔